السلام علیکم. ویلکم ٹو آل ان ڈسٹینس لرننگ کلاسز. گھر پر رہیں، محفوظ رہیں آج، اور تاکہ ہم اس کرونا جیسی وبا سے بچ سکیں. سب سے پہلے بیٹا میں مس عالمہ آپ کی اردو کی ٹیچر. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم اردو کی کاپی نکالیں گے. کاپی نمبر 1 اردو کی کاپی نکالیں گے اور اس کاپی کا نمبر ہے 1. آپ لوگوں کو کاپیز میں 2 کاپیاں اردو کی نمبر 1 کاپیز کی 2 کاپیز ہوں گی. ایک ہماری ادب کی کاپی ہوگی اور ایک ہماری قواعد و انشاء کی کاپی ہوگی. ٹھیک ہے، فرسٹ کاپی جو ہماری ادب کی ہوگی ابھی ہم اس میں کام کریں گے. کاپی میں سب سے پہلے فرسٹ پیج پر، کاپی کے فرسٹ پیج پر سب سے پہلے ہم نام لکھیں گے. فرسٹ پیج پہ کاپی کے سب سے پہلے نام آئے گا. آپ کا جو بھی نام ہوگا وہ نام لکھیں گے. اس کے بعد اس نام کے نیچے ہم جماعت لکھیں گے. آپ کی جماعت ششم ہے تو آپ ششم لکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فریق یعنی سیکشن، جو بھی سیکشن آپ کا ہے. اگر آپ کا اے سیکشن ہے تو آپ الف لکھیں گے. اگر آپ کا پریویس بی سیکشن تھا اور اب بی سیکشن ہے تو آپ بے لکھیں گے. اور اگر آپ کا سی سیکشن ہے تو آپ جیم لکھیں گے. اے سیکشن ہے تو الف لکھیں گے، بی سیکشن ہے تو بے لکھیں گے اور سی سیکشن ہے تو جیم لکھیں گے. اس کے بعد نیچے ہم لکھیں گے مضمون. یہ ہمارا مضمون کیا ہے؟ اردو ادب. اس وقت ہم ادب کا کام کریں گے تو اس لیے ہم کیا لکھیں گے کاپی میں؟ اردو، اور بریکٹ میں لکھیں گے ادب. یہاں تک کا کام ہو گیا. یہ ہمارے فرسٹ پیج کا کام ہو گیا. اب ہم اپنے سیکنڈ پیج کی طرف آتے ہیں. فرسٹ پیج کے بعد جب آپ پیج ٹرن کریں گے تو اس پیج پہ ہم فہرست بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ انڈیکس بنائیں گے، فہرست بنائیں گے. فہرست میں میں اس کی پکچر آپ کو سینڈ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ہم 5 لائن ڈرا کریں گے. پہلی لائن میں ہم نمبر شمار لکھیں گے جو نمبر ہوں گے. دوسری لائن میں ہم ڈیٹ یعنی تاریخ لکھیں گے اوپر. تیسری لائن میں ہم عنوان لکھیں گے، جو بھی ہم کام کریں گے، جو بھی سبق کا عنوان ہوگا وہ لکھیں گے. اور اس کے بعد والی جو لائن ہوگی اس میں ہم لکھیں گے صفحہ نمبر. کیا لکھیں گے اس میں ہم لکھیں گے صفحہ نمبر. صفحہ نمبر کے بعد جو کالم ہوگا اس میں ہم لکھیں گے دستخط. جب ٹیچر آپ کی کاپیز چیک کریں گے تو اس میں ٹیچر دستخط کریں گے. یہ یہاں آپ کا فہرست کا کام کمپلیٹ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد والا فہرست جو ہے وہ آپ کی 3 پیجز پہ بنیں گے. 3 پیجز پہ آپ فہرست بنائیں گے. تینوں سائڈ ملا کے یعنی 6 سائڈ ہوں گے آپ کے. 6 سائڈ کی آپ کی فہرست بنے گی. 3 پیج پہ آپ فہرست بنائیں گے. 3 پیج پہ فہرست بنانے کے بعد والا جو پیج ہوگا اس پہ ہم سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے. سرورق بنائیں گے کس بات کا؟ میقات اول کا. انگلش میں جو آپ فرسٹ ٹرم بناتے ہیں اردو میں ہم لکھتے ہیں میقات اول. میقات اول بنائیں گے اور میقات اول کے نیچے ہم لکھیں گے ماہ جون، کیونکہ یہ منتھ ہمارا ماہ جون ہے. یہ جون کا مہینہ ہے اور ہم جون کے مہینے کا کام کر رہے ہیں. تو میقات اول کے نیچے ہم لکھیں گے بیٹا ماہ جون. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے اگلے پیج پہ ہم جو نظم پڑھیں گے، اور ہماری نظم ہے حمد. سب سے پہلی نظم ہماری کون سی ہے؟ حمد ہے. تو جو نظم ہم پڑھیں گے اس نظم کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. اس نظم کا ہم سرورق بنائیں گے. ماہ جون کے اگلے پیج پر ہم نظم کا سرورق بنائیں گے اور اس کے بھی ہم ساری فہرست بنائیں گے. سب سے پہلے ہم نظم کی کیا کریں گے؟ خوشخطی کریں گے. سب سے پہلے ہم نظم کی خوشخطی کریں گے. اس کے بعد الفاظ معنی، اس کے بعد تشریحات، اس کے بعد الفاظ جملے، اور سب سے آخر میں خالی جگہ. ٹھیک ہے بیٹا، یہ سارا کچھ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھ کر. اب ہم نظم کی بلند خوانی کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حمد کس سے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم حمد کہلاتی ہے. جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم حمد کہلاتی ہے. تو ابھی ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ حمد پڑھنے جا رہے ہیں. میں حمد کی بلند خوانی کروں گی اور ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کروں گی. یا الہی تو خدا سب کا ہے،
تجھ کو منظور بھلا سب کا ہے، سارے عالم کو بنایا تو نے، اپنی قدرت سے سجایا تو نے، بیج سے پیڑ اگانے والا، پیڑ سے بیج بنانے والا، رنگ پھولوں نے تجھی سے پائے، سب ہیں تیرے کرم کے سائے۔ اس نظم میں شاعر رئیس فروخ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یا الہی تو سب کا خدا ہے اور سب کی بھلائی تجھے ہی منظور ہے، تو چاہتا ہے کہ سب کا بھلا ہو، پوری دنیا تیری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں تو چاہتا ہے سب اچھے اور نیک ہوں اور سب کا بھلا ہو۔ تو نے ساری دنیا کو بنایا اور اپنی قدرت سے اسے سجایا، بیج سے، چھوٹے سے بیج سے تو بڑے تناور درخت کو بنانے والا ہے، اور پھر بڑے تناور درخت سے جو پھل دیتا ہے اس کے اندر سے جو بیج نکلتا ہے اس سے پھر چھوٹا سا پودا آتا ہے اور پھر وہ درخت بنتا ہے۔ تو یہ ساری قدرت تیرے ہی دم سے ہے، تو ہی کرنے والا ہے۔ خوبصورت رنگوں کے پھول بنائے تو نے، تیرے کرم کے سائے پوری دنیا پہ ہیں، ہر چیز میں تیری قدرت نظر آتی ہے، صبح سے دن سے رات ہونا اور رات سے پھر صبح کا ہونا اور صبح سے پھر رات ہونا، سورج کا طلوع ہونا، چاند کا نکلنا، زمین آسمان، پرندوں کا چہچہانا، یہ سب کچھ تیری ہی قدرت ہے، اور ہر دنیا کی ہر شے تیری ہی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہے۔ سارے پنچھی تیرے گن گاتے ہیں، جھونک کے رحمت کے چلے آتے ہیں، اے خدا برتر و بالا تو ہے، سب کا ہی پالنے والا تو ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ اس شعر میں پنچھی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا پرندے، پنچھی کہتے ہیں پرندے کو، اور گن گاتے ہیں، گن کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں، اچھائیاں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہ سارے ہی پنچھی، دنیا میں جتنے بھی پنچھی ہیں، جتنے بھی چرند پرند ہیں، سب تیرے ہی گن گاتے ہیں، تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری رحمت سے سرشار رہتے ہیں۔ اے خدا برتر و بالا تو ہے، سب کا ہی پالنے والا تو ہے، تو دو عالم پہ نظر رکھتا ہے، دل کی باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے اس شعر میں کہ دو عالم پہ، عالم کا مطلب ہوتا ہے بیٹا دنیا، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں دونوں جہان پہ، عرش و زمین دونوں، عرش اور فرش دونوں پہ تیری ہی نظر ہے، تیری نظر سے ایک پتا بھی چھپ نہیں سکتا، اور لوگوں کے تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، جو انسان کے دل میں ہوتا ہے یا انسان اس کو سوچتا بھی ہے تو جو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور شہرک کیا، کون سی جگہ ہوتی ہے؟ ہماری گردن کا، گلے کا وہ حصہ جہاں سے ہماری سانس بھی آتی جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے اور شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں شاید کہ تو ہمارے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہم سب کا پالنے والا ہے۔ تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں شاعر اس شعر میں کہ تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، علم جیسی دولت سے بھی تو نے ہی ہمیں نوازا ہے، اور عقل جیسی نعمت سے عقل دی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بڑا رتبہ دیا، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ اشرف کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بڑا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو سب سے بڑا رتبہ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، تو اسے عقل، شعور سب کچھ عطا کیا ہے، وہ اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہے، وہ برے کاموں سے بچ سکتا ہے، اچھے کاموں کو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اللہ نے اسی لیے سزا اور جزا بھی رکھی ہے۔ لیکن یہ خصوصیات جو ہیں کسی اور میں نہیں، نہ جانوروں میں، نہ پرندوں میں، صرف انسانوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ اچھائی برائی میں فرق محسوس کر سکتا ہے اور تمیز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جس کے میں آپ کو معنی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یا الہی تو خدا سب کا ہے، تجھ کو منظور بھلا سب کا ہے، بھلا مطلب اچھائی اور منظور کا مطلب مقبول یا پسندیدہ، پورا ہونا۔ سارے عالم کو بنایا تو نے، عالم کا مطلب بیٹا دنیا یا جہان، اپنی قدرت سے سجایا تو نے،
बीज से पेड़ उगाने वाला, पेड़ से बीज बनाने वाला। रंग फूलों ने तुझी से पाए, सब हैं तेरे करम के साए। करम का मतलब है मेहरबानी, सखावत, इनायत। ठीक है। सारे पंछी तेरे गुण गाते हैं। पंछी का मतलब है बेटा परिंदे, और गुण का मतलब होता है खूबी या फिर अच्छाई। ए खुदा बरतरो बाला तू है। बरतरो बाला का मतलब सबसे बुलंद, सबसे ऊंचा, सबका ही पालने वाला तू है। तू दो आलम पे नजर रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है। तूने ही इल्म की दौलत दी है, तूने ही अक्ल की नेमत दी है। तो बेटा हमने जो अभी हमद पढ़ी, जिसकी मैंने बुलंद खानी की और वजाहत की, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें इसका काम करना है। ठीक है। सबसे पहले हमें इस नज्म को खुशखत करना है। क्या करना है? खुशखत करना है। सबसे पहले नज्म को हमें अच्छी सी साफ लिखाई में अपनी कॉपी पे उतारना है। किसके बाद? टाइटल पेज के बाद। आपने नज़म हम का जो टाइटल पेज बनाया है, सरवर बनाया है, उसके बाद वाले पेज पर हमें बहुत प्यारी लिखाई में पूरी नज़म खुशखत करनी है। ठीक है। नज़म खुशखत करने के बाद हम इसके अल्फाज मायने करेंगे। अल्फाज मायने कितने हैं? 1 से लेकर 9 तक के अल्फाज मायने हैं। ठीक है। आलम, पंछी, बाला, करम, मंजूर, हमद, गुन, झोंके, अक्ल। ठीक है। 9 हमें इसके अल्फाज मायने करने हैं, वो भी आप लोगों को भेज दिए गए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा अल्फाज मायने। अल्फाज मायने के बाद हम इसकी तशरीहात करेंगे। अल्फाज मायने के बाद हम क्या करेंगे? इसकी तशरीहात करेंगे। तशरीह हम करेंगे शेर नंबर, सबसे पहले जो तशरीह करेंगे वो हम करेंगे शेर नंबर 2 की तशरीह, जो है सारे आलम को बनाया तूने, अपनी कुदरत से सजाया तूने। शेर नंबर 2 की हम तशरीह करेंगे, और तशरीह का जब हम तशरीह शेर लिखेंगे शेर नंबर 2, उसके बाद हम हवाला पूरा नहीं लिखने की जरूरत हमें नहीं है, हम सिर्फ नज्म लिखेंगे। और नज्म के आगे क्या लिखेंगे? कौन सी नज्म है ये? हम लिखेंगे। और उसके नीचे हम लिखेंगे शायर का नाम, और इस नज्म के शायर कौन है? रईस फरोग हैं। तो हम रईस फरोग लिखेंगे और उसके बाद हम अपनी तशरीह शुरू कर देंगे। शेर नंबर 2 की जो तशरीह है वो मैं आपको सेंड करूंगी। शेर नंबर 2 की तशरीह आप उससे देख के करेंगे। पूरा उसी पैटर्न पे आप शेर नंबर 7 की तशरीह खुद करेंगे। ठीक है। शेर नंबर 2 की तशरीह मैं आपको भेजूंगी। ऊपर आप नज़म लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे। नज़म कौन सी? हमद है। शायर का नाम क्या है? रईस फरोग है। और फिर तशरीह जो मैं आपको भेजूंगी वो तशरीह आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। शेर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे या ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। ठीक है। शेर को ब्लैक पेन या ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, और उसके बाद नज़म, और नज़म जो है वो भी ब्लैक पेन या ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। उसके आगे जो हमद लिखेंगे वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे। इसी तरह शायर का नाम आप ब्लैक पेन या ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, और शायर का जो नाम है रईस फरोग वो आप ब्लू इंक पेन से लिखेंगे। बॉल पेन यूज नहीं करेंगे, इंक पेन यूज होगा, ब्लू इंक पेन से लिखेंगे। उसके बाद बेटा तशरीह, तशरीह को आप ब्लैक पेन या ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, हेडिंग तशरीह की। और जो तशरीह मुंदरजा बाला शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए फरमा रहे हैं, यहाँ से लेके जहाँ तक की तशरीह खत्म है, मर्जी के बगैर हिल नहीं सकती, यहाँ तक की तशरीह सारी आपको ब्लू इंक पेन से करनी है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब हम शेर नंबर 7 की तशरीह, मैंने आपको ये होमवर्क में शेर नंबर 7 की तशरीह दी थी, आप ये खुद करेंगे। शेर नंबर 7 की तशरीह। शेर नंबर 7 कौन सा है? तू दो आलम पे नजर रखता है, दिल की बातों की खबर रखता है। ये शेर लिख के और इसकी तशरीह आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद आप नज़म हम के जो अल्फाज मायने हैं इसके, इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। 1 से 9 तक मैंने अभी आपको बताया कि अल्फाज मानी जो है, इन अल्फाज मानी के जो अल्फाज हैं, कौन से अल्फाज हैं? आलम, पंछी, बाला, करम, मंजूर, हमद, गुन, झोंके, अक्ल। इन 9 के 9 अल्फाज को के जुमले भी बनाने हैं आपको। ठीक है। इन 9 अल्फाज को आप जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आपकी बुक का सफ़ा नंबर
6, अपनी बुक का सफ़ा नंबर 6 पे आप देखेंगे, आपकी सवाल नंबर 3 देखें, खाली जगह। खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। खाली जगह आपको इसमें से मिल जाएंगी। झोंके डैश के चले आते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेमत, रहमत, हिकमत, इज्जत। तो झोंके किसके हमने नात में क्या हमने क्या पढ़ा था? झोंके किसके चले आते हैं? रहमत के। तो हम क्या लिखेंगे? झोंके रहमत के चले आते हैं। नंबर 2 है, सारे डैश तेरे गुन गाते हैं। फिर इसके ऑप्शन है हैवा, नबातात, पंछी या संगी। ठीक है, तो आप इसके सारे ऑप्शन भी करेंगे। ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा वो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है, और वो आप देखकर ऑप्शन, ये सारा काम भी आप कॉपी में करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारा काम करना है आपको। अल्फाज मानी करने हैं, तशरीहात करनी है, हम की पहले खुशखती करनी है, फिर अल्फाज मानी करने हैं, फिर तशरीहात करनी है, शेर नंबर 2 और शेर नंबर 7 की तशरीह करनी है, फिर अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आखिरी काम जो है आपके सफ़ा नंबर 6 बुक किताब की सफ़ा नंबर 6 पे जो खाली जगह है वो भी करनी है। उसके जवाबात भी मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।